شاعر نے کہا ہے جگہ سی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی ظاہر تماشا نہیں۔ دنیا کے بارے میں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، فرمایا ہے کہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، مسافر کا نام، جی لگانے کی دنیا نہیں۔ جس نے بھی دنیا کو اپنا نشو العین بنایا ہے یا جی لگانے کا سمجھا ہے، اس نے دنیا سے امیدیں وابستہ کر دی ہے، اور جس نے بھی دنیا سے امیدیں وابستہ کر دی ہے تو اس کی امیدیں ہمیشہ طویل ہو جاتی ہے، اور اسی فکر و غم کے اندر اپنی زندگی جو قیمتی ہے انسان کی زندگی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے صلحہ اس چیز کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ فکر آخرت رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، اپنی امیدوں کو طویل نہ کر کے مختصر امید رکھ کر دنیا کی زندگی گزارو گے تو بزرگوں اور دوستوں تمہارا جو فکر ہے دنیا کی وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ابن داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کے اندر گئے تھے، وہاں ایک جگہ علیحدہ جا کر بیٹھ گئے، تو اس وقت لوگ ان کے پاس جا کر ان کی کچھ نصیحتیں کچھ باتیں سننے کا شوق تھا، تو کسی اللہ والے نے ان سے ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر ان سے کچھ گفتگو سنی، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھی دنیا کی جو امیدیں ہیں اس کو مختصر رکھنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعیدات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا ہے کہ تم یعنی بے خبر ہو کر دنیا کی زندگی مت گزارو، آخرت کی جو زندگی تمہیں وابستہ ہے، سابقہ پڑھنے والا ہے، وہ زندگی کیسی ہے، اس میں کٹھن گھاٹیاں ہیں، اس کا یقین اگر تم اپنے اوپر رکھو گے تو تم اپنی موت کو قریب پاؤ گے۔ آج کی دنیا کی خواہش اور دنیا کی طلب کا اور اس کی امیدیں طویل کب ہوتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میری موت تو ابھی بہت دور ہے، میری زندگی اس کو اپنی زندگی بہت لمبی دکھائی دیتی ہے، پھر وہ اس کی آسائش کا اور اس کے سامان میں لگ جاتا ہے، امیدیں اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس ابن داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدات کا اتنا یقین ہو جاوے کہ اپنی موت کو تم بالکل نزدیک پاؤ۔ یہ صاحب کو روزے دار تھے، کسی نے دیا بادام دے دی، اور بادام اس نے اپنے پلو میں باندھ لی، تو کسی اللہ والے نے پوچھا کہ یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بادام کسی نے دی تھی، میں روزہ کھولوں گا، تمہیں یقین ہے کہ تم شام تک زندہ رہ سکو گے؟ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے قریب کا ایسا ایمان اور ایسا سبق آپ کو صحابہ کو بتایا تھا کہ کسی وقت بھی موت کا قاصد آ جائے اور زندگی کی اختتام ہو جائے، اس سے پہلے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ قبروں کی طرف آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور آنے والے اس چیز کے اندر تو خوشی محسوس کرتے ہیں جو پہلے بھیج دیا انہوں نے، اعمال صالحہ ہو یا مال ہو، اور جس نے جو کچھ بھی پیچھے چھوڑا ہے کوئی فتنہ ہے، اور ان کی وراثت کے اندر وارثوں کے اندر انہوں نے اس مال کی قدر نہیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، یا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آنے کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، مقدمہ بازی اور دوسری چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی امید مختصر کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اکرام ہوتا ہے، جو انعام ملتا ہے، وہ خصوصی ملتا ہے۔ اس میں سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
فرما دیتے ہیں۔ جس نے بھی یہ سوچ لیا کہ میری موت یقینی ہے، مجھے تو اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے کیا امیدیں باندھنی ہے، مجھے تو آخرت کا سفر کرنا ہے، اس کا یقین جب اس کے اندر اپنی امیدوں کے مختصر کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاعت جو بندگی ہم کرتے ہیں اس کے اندر اتنی قوت دیتے ہیں، اس قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا یقین آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غموں سے اس کو دور کر دیتا ہے، مقرر سے کر دیتے ہیں، غم سے اس کو دور کر دیتے ہیں اور کم روزی کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کر دیتے ہیں، کم مقدار کی روزی کے اوپر راضی کر دیتے ہیں۔ اور چار اس کے انعام میں سے چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ جس بندے کا دل اندر کا دل قلب ہے جو منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے نہیں، وہ انسان بزرگ اور دوستوں ہمیشہ اچھائی کا متلاسی ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اچھائی کیسے آ جائے، میں اچھا کیسا بن جاؤں، میں اپنے رب کو راضی کرنے والا کیسا بن جاؤں، یہ سب کو آمادہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر کا دل ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں لگیں گے، اگر ہم ایک گناہ کر لیں گے، اس گناہ کرنے کی نبوست کی وجہ سے دل کے اوپر ایک کالا کپڑا لگ جاتا ہے اور ہم نے سوچا ہی نہیں، احساس نہیں کیا، توبہ نہیں کی، پچھتائے نہیں، اور بھی گناہ ہو رہا ہے، اور بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کی حکم عدولیوں کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہوگا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کا جو دل ہے، روح کی جو غذا ہے، دل کی جو اچھائی ہے، جہاں انوار اور ہدایت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی نبوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ کالا ہو جانے کی وجہ سے قرآن نے کہا کلا بل قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر تم اس کے پاس جاتے ہو، نماز کی دعوت دیتے ہو، دوسری بھلائی کے کام کے لیے اس کو کرتے ہو تو اس پر اثر نہیں کرتا۔ اثر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گناہوں کی نبوست کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، دل کو منور کرنے کے لیے آدمی کو دنیا کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے امیدوں کو مختصر کرنا ہے، اور جو آدمی امیدوں کو مختصر کر دیتا ہے اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اسے موت کا یقین پیدا ہوتا ہے، عبادت کے اندر اسے لذت آتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کر اپنی دنیا زندگی گزارتی ہے۔ حضرت ابو الیس بندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ بھی دل جب منور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام اچھائی کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تم آخرت کی زندگی میں میرا ساتھ دینا چاہتی ہو، میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو مسافر کی طرح کی زندگی کو گزار، ایک جیسے مسافر، چلتا مسافر، آپ نے فرمایا ایک چلتا مسافر جو کسی سواری کے اوپر اور جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے اور رکنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں کیا کر لے گا، اس کا اصلی مقصد تو جہاں جانا ہے، جس مقصد کے جس منزل پہ جانا ہے، سارا منتہا مقصد تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ وہاں اس کے اندر سب کچھ تھوڑا ہی لگے گا۔ اس فرمایا ہے کہ اس مسافر کی طرح گزار اور اپنے آپ کو فرمایا مالداروں کی صحبت سے بچا، اور اس کپڑے کو جب تک نہ استعمال سے باہر لے جب تک کہ اس کے اوپر بے بند نہ لگ جاؤ۔ یعنی زندگی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے کسی بھی اشیاء کے اندر اس کی قدر اور قیمت بنانے کے لیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے امیر المومنین اس کے جو جبہ پہنا ہوا ہے، کپڑا پہنا ہوا، اس کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے،
حاکم ہے، اور دارالخلافت اس وقت مدینہ ہی تھی، دوسری جگہ نہیں تھی، اور وہاں کا مسجد نبی کا دیا ہوا خطبہ ہوتا تھا جو ایک قومی خطاب ہوتا ہے جسے راشٹریہ سندیش کہتے ہیں، اور اس طریقے سے کوئی ملک کا وزیر اعظم اس چیز کو اس کے لیے پہلے اشتہار ہوتے ہیں کہ فلاں وقت کو یہ سندیش دینے، یہ پیغام دینے جا رہے ہیں، تو بزرگوں اور دوستوں، تو اس کے لیے وہ سب کچھ تیاری کرتا ہے، اس کے لباس ہیں، وضاحت سے بالوں سے لے کر ہر ایک 22 لاکھ مربع میل کا ایک امیر، ایک مسلمانوں کا خلیفہ خطبہ دیتا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر پہنا ہوا لباس ایسا ہے کہ اس کے اوپر پیپر لگے ہوئے، وہ اس چیز کی طرح سبق ملتا ہے کہ بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، کام آنے والی چیز انسان کا اعمال ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف انسان کو جو کام آنے والے اعمال ہے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ صلح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں کسی بندے کو، تو تھوڑے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اپنا بنا لیتے ہیں کہ اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے، اور ایسی آخرت سمجھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وعیدیں بھی دیتے اور بشارتیں بھی سناتے ہیں کہ تم جب یہ کام کر کے آؤ گے، ایک اور اچھا کام کر کے آؤ گے دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلہ تمہیں جنت میں دے دی، بہت ہی اچھا۔ شیخ عبد الواحد سلسلہ چشتیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک قصہ فضائل اعمال میں ابھی پڑھا تھا میں نے، کہتا ہے کہ سفر میں جا رہے تھے، سمندر کا سفر تھا، کشتی پر سوار تھے، اور ہواؤں کا ایسی کوئی طوفان آئی جو اپنے جو منزل مقصد تھا اسے ہٹ کر وہ کشتی کہیں دور چلی گئی، اور جب ایسی طوفان یا طوفان آ جاتا ہے تو کشتی اپنے بچاؤ کے لیے جو لوگ کسی جزیرے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کچھ ٹاپو مل جائے وہاں جا کے سستا رہے وہاں جائے، وہ کسی ٹاپو کے اوپر جا کر پہنچ گئے، اور جا کر جب وہاں اترے ہیں تو وہاں دیکھا ہے کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے اور ایک بت بنایا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کی پرستش میں لگا ہوا ہے، اس سے منتیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ والے تھے، یہ مشائخ کے سلسلہ جو تصوف پہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے کہا کہ بے تو کس چیز کی پوجا کر رہا ہے، یہ تو تیرا ہاتھ کا بنا جاؤ ہوتے، اس کی کیوں پوجا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس رب ذات کی عبادت کرتے ہیں اس میں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے اس کا تخت، لیکن اس کی حکومت، اس کی گرفت، اس کی پکڑ دنیا کی تمام کائنات کے اوپر ہے، بلکہ ساری کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایسا رب تمہیں کس نے خبر دے دی کہ یہ ایسا رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا تھے جو بہت ہی شریف تھا، بہت ہی کریم تھا، اس کی صفتیں بیان کی کہ اس کی 40 سالہ زندگی ایسی اچھائی سے بھری ہوئی تھی، اور اس نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دنیا کے انسانوں کو دیا کہ لوگوں، جو معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اور جس کی عبادت کرنی ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ اس کی علامتیں کوئی نشانی تمہارے پاس ہے؟ اتار کر چلے گئے، تم اس کی اتباع کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اس کی امتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس نے ایک کتاب سنی ہے قرآن مجید۔ انہوں نے کہا مجھے کو بھی سناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایسی ہدایت دینی تھی
اور ایسا اس کا دل اندر سے منور تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں اپنانا چاہتا ہوں، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، اسے میں اپنا لیتا ہوں اور اس کے دل کو ایسا نرم کر دیتا ہوں کہ ہر بات کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی جو آیتیں سنائی تو جب تک وہ پڑھتے رہے گزار و قطار کون، وہ جو ایک خود کی پرستش کرنے والا وہ زار و قطار رو رہا ہے، اس کے اندر کا ضمیر جاگا تھا، اس کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ایسا آ گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بکرا ہو رہا۔ اس کے بعد جب وہ مسلمان بھی ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ دین سیکھا اور دین سیکھنے کے بعد رات کا وقت آیا، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہمارا معبود جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ اس کو بھی سوتا ہے کیوں آتے؟ انہوں نے کہا حج کے لیے وہ بھی سوتا نہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے بتایا کہ اللہ کی ذات کو ہے نہ اس کو گنگناتی ہے نہ وہ سوتا ہے، تو فرمایا تم کیوں سو رہے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کرو۔ اس کو اتنا عبادت کے اندر انہمام، مزہ اور سیری آنے لگی کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگا۔ اور جب لوگ یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، اور یہ دین جو ایمان ہے اسلام کی اس کو کسی چیز کی اچھی بات سکھاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہاں سے یہ آیا اور اقبال کوئی شہر ہے، قصبہ تھا، وہاں جا پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کشتی والوں نے کہا کہ بھی یہاں یہ نو مسلم ہے تو لوگوں سے کیوں نہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے اس کی مدد کی جائے، معاش کا ذریعہ اس کے پاس بھی ہے نہیں۔ تو جب یہ باتیں کرنے لگے تو اس نے یہ کہا کہ بھلا بتاؤ تم مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا وہ معبود ہے، تمہارا رازق رب ہے، میں نے اس اللہ کو پہچانا بھی نہیں تھا اور میں اس جزیرے کے اندر تھا اور پھر میں پرستش کی غیر کی کر رہا تھا، میں تو ایک مشرک تھا، میں اللہ کو جانتا نہیں تھا، بے خبر تھا، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ نے مجھے کبھی اس جزیرے کے اندر بھوکا نہیں رکھا، تو میرا تو یقین ہے کہ میرے لیے کوئی آپ پیسہ اکٹھا مت کرو، اللہ کی ذات دے گی۔ پھر وہ لوگوں سے بچڑ گیا۔ بچڑنے کے بعد 3-4 دن بعد کسی نے آ کر بتایا شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جو سمندر سے تمہارے ساتھ آیا تھا وہ بیمار پڑا ہے، بیماری کی حالت میں، تو یہ لوگ ان کی عیادت کے لیے جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کی سانسیں لے رہا تھا۔ ایک مختصر وقت کے اندر بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اس کو ہدایت دی اور کیسی ہدایت سے نوازا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.